ہیں امیر محترم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم جناب عبدالعزیز ابراہیم الغدیر، سفیر سعودی عرب، سفیر خادم الحرمین، محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب، محترم جناب ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب، محترم جناب عرفان صدیقی صاحب، جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، محترم ابو تراب صاحب، ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، کتاب کے بارے میں، کتاب کے مصنف کے بارے میں اور سعودی عرب کی مملکت کے بارے میں دوستوں نے، عزیزوں نے، ساتھیوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں محترم سفیر صاحب کو دینا چاہیے۔ میں دو چار باتیں گزارش کر کے رخصت کی اجازت چاہوں گا۔ علم کی ترویج اور تہذیب کے اس دور میں گورننس اور مینجمنٹ کے شعبے بھی باقاعدہ برانچز آف نالج بن گئے ہیں، باقاعدہ شعبے بن گئے ہیں، اور ان پہ بڑی تحقیق ہوئی ہے۔ اور ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ملک اور قوم کے، ملکوں اور اقوام کے جو قائدین ہوتے ہیں، سیاست اور حکومت والے جو ہوتے ہیں، صرف ان کو قائدانہ صفات سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں جو کوئی بھی ایک قائدانہ کردار کامیابی سے ادا کرنا چاہے، وہ قائدانہ صفات سے متصف ہونا چاہیے، اس کے اندر قائدانہ صفات ہونی چاہیے۔ لیکن کیا قائدانہ صفات کتابیں پڑھ کے سیکھی جا سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قوموں اور ملکوں کے وہ قائدین، وہ لیڈر، جس طرح شاہ عبدالعزیز تھے، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح تھے، قوموں اور ملکوں کے لیڈر کتابیں پڑھ کے لیڈر نہیں بنتے۔ قائدانہ صفات کتابوں سے وہ اکتساب ان کا نہیں کرتے، ان کے اندر فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ پیدا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے قوموں کو اور ملکوں کو لیڈ کرنا ہے، ان کی قیادت کرنی ہے اور کامیابی سے کرنی ہے۔ لیکن زندگی کے باقی شعبوں میں، باقی برانچز آف لائف میں، اگر کسی بھی شعبے میں کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے فطری صلاحیت رکھنے کے باوجود یہ صفات سیکھنی چاہیے، اور وہ صفات سیکھنے کے لیے ایسی ہی کتابیں کام آتی ہیں جو میرے دوست یوسف الحزیم نے، ابو فراس یوسف الحزیم نے لکھی۔ دوسری بات میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو فطری قائد ہوتے ہیں، بارن لیڈرز، نیشنز کے، ملکوں کے، وہ بھی اگر چاہیں اپنی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کرنا تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ عظیم بننے کے لیے فطرت سب سے پہلے بنیاد فراہم کرتی ہے، اور پھر تربیت، تعلیم و تربیت بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال دنیا کے عظیم ترین جو قائد ہیں، انسانیت کے جو عظیم ترین قائد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں ملتی ہے۔ اور میں نے عقیدت سے ایک مسلمان، ایک ادنا آپ کا امتی ہونے کی حیثیت میں یہ نہیں کہا۔ انصاف والے لوگوں نے، جو غیر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو دیکھنے میں دشمن بھی نظر آتے ہیں، انہوں نے بھی جب تھوڑی سی گہرائی میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اور آپ کی قائدانہ صفات کا مطالعہ کیا، انہیں دیکھا، تو انہیں بھی تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی آپ قائد انسانیت ہیں۔ اس سلسلے میں مثالیں بہت ہیں، لوگوں کے اقوال اور مقولے بھی ہیں، میں صرف دو باتیں کروں گا۔ ٹامس کارلائل انگریزی نثر میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس نے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ کتاب لکھی،
کہ دنیا کے مختلف میدانوں میں، زندگی کے مختلف میدانوں میں قائدین، نمایاں لوگ، نمایاں قائدین کون سے ہیں، ہیرو ایز کنگ کون ہے، ہیرو ایز جنرل کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب ہیرو ایز پرافٹ کی باری آئی، اور وہ آج کل کے عیسائیوں کی طرح کا عیسائی نہیں تھا جو نام نہاد عیسائی ہیں، صرف ان کا ایک تعلق ہے، ایک نامینل تعلق ہے عیسائیت کے ساتھ، متعصب کٹر عیسائی تھا۔ اس کے باوجود اس نے جب ہیرو ایز پرافٹ کو چنا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو ایز پرافٹ چننے پر مجبور ہوا۔ یہ ذرا کچھ دیر پہلے کی مثال ہے، اور حالیہ مثال اس امریکی مصنف کی ہے جس نے دنیا کی 100 شخصیتیں چنی اور پھر ان 100 میں سے ایک کے انتخاب کا فیصلہ کیا کہ ان میں قائدوں کا قائد، قائدین کا قائد کون ہو سکتا ہے اور کون ہے، اور وہ بھی عیسائی ہونے کے باوجود، نام نہاد عیسائی صحیح، غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ یہ فیصلہ کرنے پر اور کہنے پر مجبور ہوا کہ قائدین کے قائد اگر کوئی ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نبی تھے، فطری طور پہ اللہ نے آپ کے اندر قائدانہ صلاحیت رکھی تھی، قائدانہ صفات سے آپ کو نوازا تھا۔ اس کے باوجود، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، اس کے باوجود اللہ نے اپنی کتاب پاک میں آپ کی تربیت بھی فرمائی۔ کہیں کہا گیا، کہیں ہدایت ہوئی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ ان بدوؤں سے، ان اکھڑ لوگوں سے ذرا نرمی سے پیش آیا کریں، اور جہاں ضرورت سے زیادہ نرمی نظر آئی وہاں فرمایا گیا لِمَا زِنْتَ لَهُمْ، ان کو آپ نرمی میں آ کے ایسی چیزوں کی اجازت بھی دے دیتے ہیں، ایسے موقعوں پر اجازت دے دیتے ہیں، جہاد اور جستجو سے پیچھے رہنے کی اجازت بعض لوگوں کو ان کے لیم ایکسکیوزز پر دے دیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ یہ تربیت کی ایک شکل ہے۔ پھر آپ کو دوسرے انبیاء کی مثال سے، جیسا کہ طریقہ ہوتا ہے ٹیچنگ کا، تعلیم کا، تربیت کا، مثالوں سے کی جاتی ہے، اور یہی انداز اس کتاب میں اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اصول بتائیں، مثال کے طور پر لیڈرشپ کا ایک اصول بتائیں، اور اس کے بعد مثال دیں کہ فلاں فلاں قائدین میں یہ۔ اور دوسرا طریقہ جو مصنف نے اختیار کیا ہے کہ ایک شخصیت کو ماڈل کے طور پہ رکھیں، اس کو انالائز کریں، اس کی شخصیت کو انالائز کریں، اس کی کامیابیوں کی وجوہات کو انالائز کریں، اور پھر چند نتائج پر پہنچیں کہ ان خصوصیات کی وجہ سے اسے کامیابی ملی، اور پھر وہ اصول بھی بیان کریں جن کی بنا پہ کامیابی ملی، اور وہ قائد جو ہے وہ ایک نمایاں شخصیت کے طور پہ سامنے آیا، اور اس کی زندگی ہی سے، اس ایک ماڈل کی زندگی سے مثالیں دیتے چلے جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء کی زندگی سے مثال دے کے اللہ رب العزت نے صبر و استقلال کی، ثابت قدمی کی، اور پھر رجوع اللہ کی، پھر ہمت کی، شجاعت کی، اعلیٰ حاصل قیاس، یہ پہلے انبیاء کی مثالیں دے کے آپ کو، آپ کے اندر جو صلاحیتیں فطری طور پہ اللہ رب العزت نے رکھی تھی ان کو نکھارا گیا، ان کو مزید ابھارا گیا، ان کو مزید ترقی دی گئی۔ تو یہی طریقہ ہے، اگر کوئی کسی کے اندر قائدانہ صفات فطری طور پہ نہیں ہیں یا کم ہیں تو وہ ایسی کتابیں پڑھ کے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اپنے برانچ آف لائف میں، پوری قوم، پورے ملک، پوری دنیا کے لیے نہیں، لیکن ایک برانچ آف لائف میں، اپنی ایک شعبہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تعلیم، تربیت اور بہتر ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی فطری طور پر ان صلاحیتوں سے متصف ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو وہ بھی ایسی کتابوں سے فائدہ اٹھا کے ان صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ اگرچہ قائدین کی اور قائدانہ صفات کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، ہر میدان میں ضرورت رہی ہے، لیکن آج ہم قائدین کے، سچے اور صلاحیت والے قائدین کے، اور اسی طرح قائدانہ صفات کے، ہر برانچ آف لائف میں قائدانہ صفات کے جتنے آج ضرورت مند ہیں، جتنے آج محتاج ہیں، شاید پہلے نہیں تھے۔ اس کی وجہ ایک تو عرصہ دراز سے، دو وجوہات صرف میں بیان کروں گا۔ ایک تو عرصہ دراز سے ہماری جو پسماندگی ہے بطور ایک امت کے، بطور ایک مسلم قوم کے، ہماری دنیا کی دوڑ میں جو ہم پیچھے رہے ہیں، ان کی وجہ سے، اس پسماندگی کی وجہ سے ہماری ضرورت ہے بہترین قائدین کی اور قائدانہ صفات کی۔ اور دوسرا، خاص طور پہ آج جو چیلنجز، جو مشکلات، جو مسائل، جو رسوائیاں ہمیں درپیش ہیں اور ہم پر مسلط ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں قائدین کی اور ہر میدان میں قائدانہ صفات کی ضرورت ہے۔
یہ ہے اس کتاب کی ضرورت، یہ ہے اس کتاب کی اہمیت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست کہا گیا ہے کہ اس چھوٹی سی کتاب ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے، وہ اپنے اپنے شعبہ زندگی میں کامیابی کے گر سیکھے، اور پھر ایک مجموعی ماحول ایسا بنے، اللہ کرے ہمیں ایسے قائدین ملیں جو رسوائی اور ذلت کے اس دور سے امت مسلمہ کو اور پاکستان کو، ہمارے وطن عزیز کو نکال سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت الامیر کے مختصر جامع خطاب کے بعد اب میں زحمت دینے لگا ہوں اس عظیم شخصیت کو جو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی محبت، اخلاص، احسان کے استعارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ عظیم شخصیت جو سراپا محبت ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اس کے دل کے اندر جس طور معجزن تھی محبت پاکستانیوں کی، اس کی ایک جھلکی سیلاب کے دنوں میں دنیا نے دیکھی، جب وہ جگہ جگہ کڑیا کڑیا پاکستانیوں کی محبت میں ایک عام کارکن سے بڑھ کر کام کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ عظیم شخصیت، پاکستانیوں کے وہ مخلص دوست، ہمدرد، محسن کوئی اور نہیں، ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ اب میں زحمت دے رہا ہوں سعادت السفیر، سعادت الاستاذ حضرت شیخ عبدالعزیز بن ابراہیم الغدیر کو۔ الآن یتکلم معکم سعادت السفیر۔